اچھا جی، دوسرا سوال جو کیا جاتا ہے کہ پے اینڈ سروس پروٹیکشن نہ دینے کی وجہ سے اور کون کون سے مسائل ہیں، تو اس ضمن میں بہت ساری باتیں ہیں، جس میں سے میں دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب 2009 کے اندر ہم لوگ ریگولر ہو رہے تھے تو عدالت کے سامنے ہم نے یہ بات رکھی کہ حکومت نے جو نوٹیفکیشن 19/10/9 کا پیش کیا ہے اس کے مطابق تو بہت سارے ہزاروں لوگ ایسے موجود ہیں کہ جن کو پریسکرائبڈ ایج لمٹ کراس ہو جانے کی وجہ سے وہ ریگولر ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ تو وہاں پہ عدالت نے ہماری یہ بات تسلیم کی، اور وہ لوگ جو ابتدائی بھرتیوں میں 45 سال کی ایج چونکہ رکھی گئی تھی اشتہار کے اندر کہ 45 سال تک کی عمر کے لوگ اپلائی کر سکتے تھے، تو وہ سارے لوگوں کو پھر ریگولر کا حق ملا ہے۔ اسی طریقے سے خواتین کی جو ایمٹی لیو پوری دنیا کے اندر ایک مسلمہ قانون مانا جاتا ہے حکومتوں کے اندر کہ وہ اپنی خواتین جو ملازمین ہوتی ہیں ان کو جو میٹرنٹی کی لیو ہوتی ہے وہ ود پے دیتی ہیں۔ اور یعنی کہ ظلم کی بات اور ناانصافی کی بات تو یہ ہے کہ ہماری خود جو کنٹریکٹ ریگولیشن کمیٹی نے 2004 کی کنٹریکٹ پالیسی بنائی تھی، اس میں باقاعدہ یہ چیز مینشن ہے کہ اپنا 3 مہینے کی جو کیا کہتے ہیں یہ 180 ڈیز 90 ڈیز کی جو ایمٹی لیو ہے وہ ود پے ہوگی، لیکن ہمارے محکمہ تعلیم میں خواتین اساتذہ کو یہ ایمٹی لیو وداؤٹ پے دی جاتی رہی۔ پھر اس کے اوپر بھی سینکشن لگائیں گی، ان کو قبول کرنے میں منظور کرنے میں بہت ساری پابندیاں لگائیں گی کہ کنٹریکٹ ٹیچرز کی جو نا وہ میٹرنٹی لیو 1 دفعہ ہو سکتی ہے، 2 دفعہ ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال ان تمام مظالم کا پھر خاتمہ کروایا گیا الحمدللہ۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ کنٹریکٹ پیریڈ کی سروس کو کسی مقصد کے لیے کاؤنٹ نہ کرنے کا جو نوٹیفکیشن کے اندر تذکرہ کیا گیا، اس کی وجہ سے ٹیچر کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے، اور ان مسائل کا پھر خاتمہ کرنے کے لیے پھر یہ سارے جو نا مطالبات لے کر نکلے ہیں۔ اب یہ معاملہ صرف پھر 2009 تک ریگولر ہونے والوں کا نہیں ہے، پھر بعد میں 10/9/11 کو لوگ ریگولر ہوئے دوسرے نوٹیفکیشن کے تحت، ان کی 2011 کی انکریمنٹ ختم کر دی گئی، 2 سالوں کا پرسنل الاؤنس بنایا گیا 2 انکریمنٹ کا، اور 2011 کی انکریمنٹ سرے سے غائب کر دی گئی۔ پھر جو 2012 کے اندر لوگ بھرتی ہوئے ان کو جب 7، 8، 15 کو ریگولر کیا گیا تو 2015 کی ان کی انکریمنٹ غائب کر دی گئی، 13، 14 کی انکریمنٹ پرسنل الاؤنس بنا دی گئی، تنخواہ کو پھر بیسک پر لایا گیا، اور ان کی 15 کی انکریمنٹ۔ پھر اسی طریقے سے ایکٹ آ گیا 2018 اور 19 کے اندر جو ترمیمی ایکٹ ہے، اس کی روشنی میں جو لوگ ریگولر کیے گئے جس سال وہ ریگولر کیے جاتے ہیں اس سال کی انکریمنٹ ختم کر دی جاتی ہے سرے سے ہی، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، سروس بندے کی موجود ہے۔ یعنی کہ انہونی بات یہ ہے کہ سروس بندہ کر رہا ہے لیکن اس کی انکریمنٹ نہیں ہے، اور وہ انکریمنٹ ختم کر دی جاتی ہے، اور جو پیریڈ اس نے گزارا ہوتا ہے اس کی جو حاصل شدہ انکریمنٹ ہوتی ہیں وہ پرسنل الاؤنس بنا کر وہ نکال لی جاتی ہیں۔ تو یہ معاشی ایک قتل عام کے مترادف ہے، اور مہنگائی کے اس دور میں پاکستان کے معروضی حالات کو مد نظر اگر رکھا جائے تو ٹیچرز کے ساتھ ملازمین کے ساتھ یہ بڑا ظلم ہے، اور اساتذہ کو تو ظاہر حکومت کو چاہیے کہ ان کو سیٹسفیکٹری جو ہے نا حالات دے تب وہ سیٹسفیکٹری پرفارمنس پیش کر سکیں گے۔ جب آپ ان کو معاشی طور پر جو ہے نا فارغ نہیں رکھیں گے، ان کو ذہنی ٹینشن کا شکار رکھیں گے، تو پھر ان کو جو ہے نا اپنی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داریاں ادا کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ اور ٹیچر کا ممکن اپنا کیا کہتے ہیں مطمئن نہ ہونا، یہ قوم کے لیے پھر جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اور جو قومیں اساتذہ کا احترام نہیں کرتی، ان کو ان کے حقوق نہیں دیتی، تو قومیں پھر جلد جو ہے نا وہ اپنے راستے سے اور اپنے نظریے سے ہٹ جاتی ہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعلیم کے فراہمی کرنے والے اساتذہ کرام کو، تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام دینے والوں کو انشاءاللہ حکومت ان کے حالات جو ہے نا وہ بہتر کرے گی۔ اور ابھی ہم لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کیا اس سلسلے میں کہ جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں، چاہے وہ پرائمری اسکول کا ہے چاہے مسجد مکتب اسکول کا ہے، آپ ان کو گزٹڈ اسکیل دیں، اس لیے کہ تعلیم آپ نے بڑھا دی ہے لیکن آپ نے مناسب اسکیل نہیں بڑھائے۔ تو اساتذہ کو کم از کم گزٹڈ اسکیل ہونا چاہیے۔ اور پھر جو لوگ ماشاءاللہ اسکالر ہیں، اب تو الحمدللہ محکمہ تعلیم میں بہت بڑی تعداد میں ایم فل پی ایچ ڈی مرد و خواتین اساتذہ سر انجام دے رہے ہیں خدمات اپنی، ان کو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ یا تو اسپیشل کوئی الاؤنس رکھیں ان کے لیے، اور یا پھر ان کا اپنے نا ایک اسکیل آپ کر دیں باقی لوگوں سے، تاکہ ایک حوصلہ افزائی ہو اسکالرز کی۔